باب الوتر، وطر کا باب۔ الوتر واجب، وطر پڑھنا واجب ہے۔ وہو ثلاث رکعات، اس کی 3 رکعتیں ہیں۔ بتسلیمۃ، ایک سلام کے ساتھ پڑھیں گے۔ وطر واجب ہے، اس کی 3 رکعتیں اور ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ ایک سلام اس لیے کہا کہ بعض لوگ جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھتے اور سلام پھیر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک رکعت الگ سے پڑھتے ہیں، تو 3 رکعتیں پڑھنی اور ایک ہی سلام کے ساتھ۔ وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِّنْهُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً، اور وتر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور سورت بھی پڑھی جائے گی۔ یقرأ، وہ پڑھے گا ہر رکعت میں، نمازی پڑھے گا ہر رکعت میں، منہ وتر سے، یعنی وتر کی ہر رکعت میں فاتحہ اور سورت۔ وَيَجْلِسُ عَلَى رَأْسِ الْأُولَيَيْنِ مِنْهُ، رأس کہتے ہیں سر کو، اولا کہتے ہیں پہلی کو، اولیین پہلی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھے گا، پہلی 2 رکعتوں کے سر پر، مطلب پہلی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھے گا۔ وَيَقْتَصِرُ عَلَى التَّشَهُّدِ، اور تشہد تک اقتصار کرے گا، یعنی صرف تشہد پڑھے گا۔ 2 رکعتوں کے بعد، وتر کی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھے گا اور 2 رکعتوں میں جب بیٹھے گا تو تشہد کی مقدار پڑھے گا۔ ولا یستفتح عند قیامہ للثالثۃ، جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو استفتاح یعنی ثنا نہیں پڑھے گا۔ تیسری رکعت شروع کرے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر اس میں ثنا نہیں پڑھی جائے گی۔ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِيهَا رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ، جب نماز میں سورت پڑھنے سے فارغ ہو، تیسری رکعت میں سورت پڑھنے سے فارغ ہو، رفع یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، حذاء اذنیہ اپنی دونوں کانوں تک لے جائے، کانوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا۔ ثم کبر، پھر تکبیر کہے، وقنت قائما قبل الرکوع، اور کھڑے ہو کر رکوع سے پہلے قنوت پڑھے گا، دعائے قنوت۔ قنت یقنت قنوتا، کیا کہا کہ جب سورہ فاتحہ سے تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے اور سورت پڑھ کے فارغ ہو جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھائے، پھر تکبیر کہے، وقنت، اور دعائے قنوت پڑھے کھڑے ہو کر رکوع سے پہلے فی جمیع السنۃ، پورے سال میں، یعنی رمضان وتر ظاہر ہے پورے سال میں ہر روز پڑھتے ہیں، تو ہر روز جو ہے وہ اسی طرح سے نماز پڑھے گا، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھے اور تیسری رکعت میں جب فاتحہ پڑھ لے اور سورت پڑھ لے تو اس کے بعد دعائے قنوت پڑھے۔ والقنوت معناہ الدعاء، قنوت کا معنی دعا ہوتی ہے۔ ولا یقنط فی غیر الوتر، وتر کے علاوہ کسی اور رکعت نماز میں قنوت نہیں پڑھی جائے گی، قنوت صرف وتر میں پڑھی جائے گی۔ اور قنوت کا معنی دعا ہوتا ہے، اور وہ دعا یوں ہے کہ یوں پڑھے، اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، ونستہدیک، تجھ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، ونستغفرک، تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ونتوب الیک، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تاب یتوب توبۃ، استغفر یستغفر استغفار مغفرت طلب کرنا، ونؤمن بک، ہم تجھ پہ ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک، توکل یتوکل توکلا، ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں، ونثنی علیک الخیر، اور تیری ثنا کرتے ہیں، اچھی تعریف کرتے ہیں تیری، ونثنی علیک الخیر کلہ، ہم تیری تمام تعریفیں کرتے ہیں، تمام ثنا اچھی جو ہے وہ تیرے لیے ہے۔ نشکرک، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک، ہم تیری ناشکری نہیں کرتے، ونخلع ونترک من یفجرک، اور نخلع، خلا یخلع کا معنی ہوتا ہے اتار دینا، ترک ہے تو کو چھوڑ دینا، ہم چھوڑتے ہیں من یفجرک، اس کو جو تیری نافرمانی کرے، فجور نافرمانی گناہ کو کہتے ہیں، ہم اسے چھوڑتے ہیں جو تیری نافرمانی کرے۔ اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے، ولک نصلی، اور تیرے لیے ہم نماز پڑھتے، ونسجد، تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں، والیک نسعی، اور تیری طرف ہی ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں، تیری طرف ہی ہم کوشش کرتے ہیں، تیری طرف بڑھتے ہیں۔
ونحفظ ونرجو رحمتک، اور ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی، ونخشى عذابک، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذابک الجد بالکفار ملحق، تیرا سخت عذاب کافروں کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے، یعنی تیرا طرف سے سخت عذاب کافروں کو ہوگا۔ یہ دو تین لفظ اس میں زائد آئے ہیں جو آپ عام طور پہ نہیں پڑھتے، تو وہ نہ بھی ہو تو یہ جیسے عذابک الجد بالکفار ملحق، تو اس طرح کے جو تین چار لفظ زیادہ آئے ہیں تو وہ نہ بھی پڑھے تو حدیث پاک میں دونوں طرح سے ذکر ہے، ادھر کچھ الفاظ زیادہ یہاں پہ ذکر کیے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اور پھر آخر میں درود پاک بھی اس کے ساتھ ہے، صلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم۔ ہم عام طور پہ دعائے قنوت کے ساتھ یہ نہیں پڑھتے۔ والمؤتم یقرأ القنوت کالامام، اور مقتدی بھی دعائے قنوت پڑھے گا امام کی طرح۔ اگر مثلا امام کے ساتھ نماز پڑھے، جیسے رمضان میں نماز وتر بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو امام کے ساتھ قنوت پڑھے گا مقتدی بھی۔ وإذا أشار الإمام في الدعاء بعدما تقدم قال أبو يوسف يتابعونه ويقرؤونه معه، وقال محمد لا يتابعونه۔ اگر امام دعا کے بعد اذا اشار الامام فی الدعاء، جب امام کوئی اور دعا شروع کر دے، بعد ما تقدم، اس دعا کے بعد جو پیچھے گزر چکی ہے، یعنی دعائے قنوت کے بعد کوئی اور دعا پڑھے، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مقتدی بھی امام کی اتباع کرے اور امام کے ساتھ پڑھے۔ وقال محمد لا یتابعون، امام محمد فرماتے ہیں کہ وہ امام کے ساتھ نہ پڑھے، لیکن یؤمنون، وہ آمین کہتے رہیں۔ وہ دعا جو دعائے قنوت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک اور دعا بھی وہ یہ ہے، اللہم اہدنا بفضلک فیمن ہدیت، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں ہدایت پر قائم رکھ ان کاموں میں جن کی تو نے ہمیں ہدایت دی، وعافنا فیمن عافیت، اور ہمیں عافیت عطا فرما ان کاموں سے، ان مسائل، ان مشکلات سے جن سے تو نے ہمیں عافیت عطا فرمائی ہے، وتولنا فیمن تولیت، اور تو ہم پہ ہمارا والی بن جا، فی من تولیتا، جن کاموں میں تو ہمارا والی بنا ہے تو ان میں ہمارا والی بن جائے، جن پر تیری نگاہ عنایت ہے ہمیں شامل فرما لے، ہمیں والی بن جا ہمارا، ہمیں شامل فرما لے ان لوگوں میں تولیتا جن کا تو والی بنا، جن پہ تو نے کرم فرمایا، وبارک لنا فیما اعطیت، ہمیں برکت عطا فرما ان تمام چیزوں میں جو تو نے عطا فرمائی، وقنا شر ما قضیت، تو ہمیں بچا لے ان چیزوں کی برائی سے، ان چیزوں کے شر سے جو تیری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، انک تقضی ولا یقضی علیک، تو ہی فیصلے فرماتا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ تیرے مقابلے میں نہیں کر سکتا، انہ لا یذل من والیت، وہ ذلیل نہیں ہو سکتا جس پر تو نظر کرم فرماتا ہے، ولا یعز من عادیت، اور جس کے خلاف تو ہو جائے تو لا یعز، وہ بچ نہیں سکتا، تبارک ربنا، اب اے ہمارے رب تو برکت والا ہے، وتعالیت، تو بلند ہے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو یہ ایک اور دعا ساتھ دعائے قنوت کے شامل ہے، یہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں وتر میں۔ من لم يحسن القنوت، جس کو احسن یحسن احسان، جو اچھی طرح قنوت نہ پڑھ سکتا ہو، دعائے قنوت جسے نہ آتی ہو، تو وہ 3 بار پڑھے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 مرات، 3 بار یہ پڑھے، یا پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لے، یا یوں کہے یا ربی یا ربی یا ربی، اس طرح سے اللہم اغفر لی کہہ لے 3 بار، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ لے، یا ربی یا ربی یا ربی یہ کہہ لے۔
وَإِذَا اقْتَدَى بِمَنْ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ قَامَ مَعَهُ فِي قُنُوتِهِ سَاكِتًا فِي الْأَزْهَرِ۔ اگر بندہ ایسے بندے کی اقتداء کرے، اس کے پیچھے نماز پڑھے جو نماز فجر میں قنوت پڑھتا ہے، تو اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے لیکن خاموش رہے، اس کے ساتھ کچھ پڑھے نہ۔ کیا کہا کہ جب اذا اقتداء اگر اقتداء کرے اس بندے کی جو یقنت فی الفجر، جو فجر میں بھی قنوت پڑھتا ہے، تو اس کے ساتھ دعائے قنوت میں کھڑا رہے، خاموش کھڑا رہے اور اس کے ساتھ کچھ نہ پڑھے۔ ہم احناف جو ہے امام ابو حنیفہ کے جو مقلد ہیں، یہ صرف وتر میں پڑھتے ہیں، اس لیے وتر میں دعائے قنوت کا ذکر کیا گیا۔ تو امام شافعی کے جو مقلدین ہیں وہ فجر میں بھی پڑھتے ہیں دعائے، فجر میں حضور علیہ السلام نے قنوت پڑھی بھی، اسے قنوت نازلہ کہتے ہیں کہ جب کوئی عام مصیبت آزمائش مسلمانوں پر نازل ہو جائے یا کافر مسلمانوں کے خلاف کوئی اس طرح کا کام کرے، تو نماز فجر میں دعا کی جاتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام ایک مہینہ تک دو قبیلوں کے خلاف اس میں دعا فرماتے رہے، اس کو قنوت کہتے ہیں۔ تو وہ اگر کوئی قنوت پڑھتا ہے تو اب اگر کوئی ایسی عمومی آزمائش مسلمانوں پر مصیبت آ جائے تو پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن نہیں پڑھتے ہیں تو ظاہر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے اگر امام پڑھے بھی صحیح تو امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہیں۔ وَيُرْسِلُ يَدَيْهِ فِي جَنْبَيْهِ، اور اپنے ہاتھ، جو امام کے پیچھے خاموش کھڑا ہوا ہے تو یہ ہاتھ نہ باندھے بلکہ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کے کھڑا ہو، نیچے لٹکا لے۔ وَإِذَا نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ وَتَذَكَّرَهُ فِي الرُّكُوعِ أَوِ الرَّفْعِ مِنْهُ لَا يَقْنُتُ، اگر کوئی بندہ وتر میں دعائے قنوت بھول گیا اور اسے یاد آئی جب رکوع کر چکا تھا، رکوع میں تھا، یا اگر رفع منہ، یا رکوع سے سر اٹھا چکا تھا، لا یقنت، اب وہ دعائے قنوت نہ پڑھے۔ یعنی تیسری رکعت میں اس نے رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنی تھی، اسے یاد نہیں، یہ رکوع میں چلا گیا تو اس وقت اسے یاد آیا، یا رکوع سے سر اٹھایا تو اسے یاد آیا، تو اب دوبارہ دعائے قنوت نہ پڑھے۔ وَلَوْ قَنَتَ بَعْدَ رَفْعِهِ مِنَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ، اگر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد قنوت پڑھ بھی لی تو دوبارہ لا یعید الرکوع، رکوع دوبارہ نہیں کرے گا۔ اعاد یعید کا معنی ہوتا ہے دہرانا، تو دوبارہ رکوع نہیں کرے گا۔ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِزَوَالِ الْقُنُوتِ عَنْ مَحَلِّهِ الْأَصْلِيِّ، اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا کیونکہ جو دعائے قنوت ہے یہ اپنی اصل جگہ سے ہٹ گئی ہے۔ اس کی اصل جگہ کیا تھی؟ رکوع سے پہلے، اور وہ کب پڑھ رہے؟ رکوع کے بعد۔ اس لیے جب دعائے قنوت اپنے مقام پہ نہیں پڑھی تو آخر میں سجدہ سہو کرے کیونکہ دعائے قنوت اپنے اصلی جگہ سے محل سے رہ گئی ہے۔ وَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُقْتَدِي مِنْ قِرَاءَةِ الْقُنُوتِ، اگر امام نے رکوع کر دیا، ابھی تک مقتدی سورہ دعائے قنوت پڑھنے سے فارغ نہیں ہوا، دعائے قنوت پڑھ رہا ہے، تو امام نے رکوع کر دیا، تو قبل شروعہ فیہ، یا ابھی تک مقتدی نے سورہ دعائے قنوت جو پڑھنا شروع ہی نہیں کی کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے، وخاف فوت الرکوع، اسے رکوع کے ضائع ہونے کا خوف ہے، تو اپنے امام کی اتباع کرے، اپنے امام کے پیچھے پیچھے پڑھے۔ یعنی کہ اگر یہ ہو کہ امام صاحب نے رکوع میں چلے گئے، مقتدی ابھی تک دعائے قنوت پڑھ رہا ہے، اور اسے یہ ہو کہ اگر دعائے قنوت پڑھتا رہے گا تو امام صاحب وہ رکوع سے اٹھ جائیں گے اور اس کا رکوع امام کے ساتھ ہو نہیں سکے گا، اب وہ دعائے قنوت جتنی اس نے پڑھ لی ہے یا نہیں بھی پڑھی تو امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے۔ وَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ الْقُنُوتَ يَأْتِي بِهِ الْمُؤْتَمُّ إِنْ أَمْكَنَهُ مُشَارَكَةُ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ، اگر امام نے دعائے قنوت پڑھی ہی نہیں تو مقتدی کے لیے اگر یہ ہو کہ وہ رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا، خود پڑھ کے تو شامل ہو جائے گا تو وہ پڑھ لے اور امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے، تو اور اگر امام رکوع تیز کرتا ہے کہ وہ رکوع اس کا امام کے ساتھ رہ جائے گا تو پھر نہ پڑھے۔ لو ترک الامام، اگر امام نے چھوڑ دی قنوت، یاتی بہ المؤتم، ادا کرے گا اس کو، پڑھے گا اس کو محتم مقتدی، اگر اس کے لیے ممکن ہو، مشارکت الامام فی الرکوع، رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہونا اگر اس کے لیے ممکن ہو تو دعائے قنوت پڑھے۔
وَإِلَّا تَابَ ورنہ امام کی اتباع کرے، یعنی امام رکوع میں چلا جائے تو وہ بھی رکوع میں چلا جائے، دعائے قنوت چھوڑ دے۔ وَلَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي رُكُوعِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْوِتْرِ كَانَ مُدْرِكًا لِلْقُنُوتِ فَلَا يَأْتِي فِيمَا سَبَقَ بِهِ۔ اگر کوئی بندہ امام کے ساتھ گیا، نماز میں شامل ہوا، تو تیسری رکعت میں وتر کی نماز میں شامل ہوا، امام صاحب رکوع میں تھے، تو اب بندہ رکوع میں جب امام کے ساتھ ملتا ہے تو اسے وہ رکعت اس کی امام کے ساتھ ہو گئی، اسے الگ سے نہیں پڑھنا پڑتی۔ اب یہ رکوع میں شامل ہوا، امام دعائے قنوت پڑھ چکا تھا، وہ تو رکوع میں شامل ہوا تو اس کی یہ والی رکعت بھی ہو گئی امام کے ساتھ اور دعائے قنوت بھی ہو گئی، اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولو ادرکا اگر بندے نے پایا امام کو تیسری رکعت کے رکوع میں، وتر کی تیسری رکعت کے رکوع میں، کان مدرکا للقنوت یہ قنوت کو پانے والا ہے، دعائے قنوت سے مل گئی ہے، فلا یاتی به فیما سبق به وہ اسے نہیں پڑھے گا اس رکعت میں جو پیچھے گزر چکی ہے، یا اس کی جو رکعتیں بلکہ رہتی ہیں، جو اس کی رکعتیں رہتی ہیں ان میں وہ سورہ